میری بہن کا سوال آیا تھا کہ زکوٰۃ کے اعتبار سے اس کو ہم لاسٹ تھرسڈے ذکر کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. یہ پورشن شاید رہ گیا تھا. تو بالکل صحیح سوال پوچھا ہے انہوں نے کہ اگر کسی نے صاحب حیثیت انسان ہے اور اس نے کسی دوسرے شخص کو قرض دیا ہوا ہے، جتنا بھی دیا ہوا ہے اس کی کوئی لینتھ کیلکولیٹ نہیں کرتے ہیں، یہاں پر جنرلی بات کرتے ہیں کہ جس کو قرض دیا گیا ہے وہ تو قرض دار ہے، مقروض ہے، وہ تو صاحب استطاعت ہے ہی نہیں، وہ قرض ادا نہیں کرے گا، بلکہ جو صاحب حیثیت ہے، جس نے قرض دیا ہے، وہ صاحب حیثیت ہے. تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پر وہ پہلے ہی صاحب حیثیت اتنا تھا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ کی جو نصاب بتایا گیا ہے وہ پورا ہو چکا ہے، یعنی کہ 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کے ایکولنٹ مالیت ہے، اتنی مالیت کا وہ پہلے ہی مالک ہے. اب اگر مثال کے طور پر وہ کسی کو ادھار دے دیتا ہے، قرضہ دے دیتا ہے، تو پھر وہ پورے مال کا زکوٰۃ ادا کرے گا. جو قرض دیا گیا ہے اس کو بھی وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والے مال میں کیلکولیٹ کرے گا. اب وہ قرض کتنا دیا گیا ہے، 1 2 یا 7.5 تولے سونے کی مالیت کے برابر قرض دیا گیا، وہ کتنا بھی 1 لاکھ 2 لاکھ، مطلب جتنا بھی قرض دیا گیا ہے. ہاں، اس کے اندر ایک راہ بنتی ہے جو آپ اس دیے ہوئے قرض جو دیا گیا ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں. وہ اس صورت میں دو شرطیں بنتی ہیں. بلکہ ایک تو مشکل ہو جائے گی کہ جس کو قرض دیا ہے آپ اس کو قرض معاف کر دیں. آپ جب معاف کر دیں گے تو پھر جس کو قرض دیا گیا تھا نا، اگر وہ صاحب حیثیت ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر فرض بنتی ہے قرض زکوٰۃ. آپ اس زکوٰۃ سے بچ جائیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے، معاف کر دینا ہر ایک کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے اور مشکل بات بھی ہے. اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اخلاقی طور پر یہ بگاڑنے والی بات بھی ہے. آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں اور پھر اس کے بعد اس کو بالکل ہی اگنور کر دیں تو پھر اگلا انسان بھی لاپرواہ سا ہو جاتا ہے. ساری معاشی معاملات کو دیکھتے ہوئے اس کے علاوہ بھی ایک راہ ہے جب قرض دیے ہوئی مال سے زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ بچ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر جس شخص کو قرض دیا گیا ہے وہ اس قسم کی اس کی حیثیت ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آلموسٹ وہ قرض واپس نہیں کر پائے گا، بہت ممکن ہے کہ وہ قرض واپس نہیں کر پائے گا، تو تب تک آپ اس زکوٰۃ کو مؤخر کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ قرض آپ کو واپس نہ لوٹا دے. جب وہ واپس لوٹا دے گا، آپ جتنے سال آپ نے اس کو قرض دیا رہا وہ سارے سال کی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. پھر جب وہ قرض مطلب واپس مل جائے آپ کو تب آپ ادا کر دیں. یہ ایک راہ نکلتی ہے. اور اسی میں ایک اور بات بھی شامل کر لیجئے کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے کہیں پر کوئی چیز مال خرچ کیا، مطلب قرض دیا یا کسی بھی کاروبار میں انویسٹ کیا، فار ایگزامپل وہ ڈوب چکا ہے، آلموسٹ اس کی واپسی ناممکن ہے، امید ہی نہیں ہے اس کے واپس آنے کی، مطلب وہ تو مالیت اب ڈوب چکی نا، تو پھر اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ وہ ختم ہو چکا. لیکن اگر مثال کے طور پر وہ اچانک سے اتفاقاً اللہ کی رحمت سے وہ ڈوبا ہوا مال واپس آ جاتا ہے، آپ کو اتفاقاً مل گیا، اللہ کی طرف سے رحمت میں کوئی کمی تو نہیں ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے. اگر اتفاق سے وہ مال واپس آ گیا تو اب آپ جتنے سال تک اس مال کو ڈوبا ہوا تصور کرتے رہے ہیں وہ سارے سال کیلکولیٹ نہیں کیے جائیں گے، بلکہ صرف وہی سال جس سال وہ آپ کے ہاتھ آیا ہے وہ سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. بس یہ ایک آسانی ہے ان سارے معاملات کے اندر. تو یہ زکوٰۃ کے اعتبار سے تھوڑی سی بات رہ گئی تھی جس کو میں نے سوچا کہ تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کروں. امید ہے کہ تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے تو اینڈ میں ضرور جو ہے اس بات کو دوبارہ ذکر کر لیں.